امام نے فرمایا آپ چاہتے ہو معافی مانگنا، قصد تم کرو، پہنچانا میرا کام۔ اس زمانے کے جنت البقیع کے سامنے امام نے جگہ بتائی، فلاں جگہ جاؤ، سواری تمہیں ملے گی، وہ تمہیں لے جائے گی۔ علی ابن یقطین پہنچا، ایک اونٹنی ملی، اس پر سوار ہوئے، چند لمحوں میں مدینے سے بغداد پہنچ گئے۔ نہیں جانتا ابراہیم کا گھر کہاں ہے، ڈھونڈا، تلاش کی، پتہ معلوم کیا، جا کر جناب ابراہیم جمال کا دروازہ کھٹکھٹایا، بیچارے کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ وزیر آ جائے، ہمارے ہاں تو پولیس آفیسر بھی آ جائے تو مشکل ہوتا ہے، ارے آفیسر تو چھوڑے، سپاہی آ جائے تب بھی مشکل ہوتا ہے ہمارے لیے۔ ایک مرتبہ وزیر آیا ہے، کہا اوہو گرفتار کرنا ہے، پریشان ہوا، کہا نہیں میں تم سے معافی مانگا ہوں، اور یہ معافی میرے امام کے حکم سے ہے، میں اپنی مرضی سے نہیں، امام کے حکم سے ہے۔ کہا جاؤ میں نے معاف کیا، نہیں مجھے سند دو۔ اب بات سمجھ میں آ گئی جو واقعہ بیان ہوتا ہے۔ کہا میں خاک پر، زمین پر چہرہ رکھوں گا، کون؟ امام کا نمائندہ علی ابن یقطین، اور آپ جوتے سمیت میرے پاؤں پر نشان رکھو تاکہ یہ دلیل لے کر جاؤں کہ ابراہیم نے مجھے معاف کیا۔ اور ایسا ہی ہوا، جب لے کر گئے 3 دن تک امام نے موقع نہیں دیا تھا ملاقات کا، اب کئی میٹر فاصلے پر آگے بڑھ کر خود امام نے استقبال کیا اور گھر میں انہیں مہمان بنا لیا۔ صلوات پڑھیں محمد و دو ضروری باتیں عرض کر کے مصائب شروع کر رہا ہوں آج، بس اس سے زیادہ چھٹے امام کے معجزات کرامات کا کچھ سوچ کے آیا تھا، اب وقت گزر چکا، میں بیان نہیں کر سکا۔ بسا اوقات خیال پیدا ہوتا ہے ارے بھائی میری تھوڑی غلطی ہے، ساری غلطی اس کی طرف سے۔ نبی کی 6 احادیث اس وقت بھی کم علمی کے باوجود پیش کر سکتا ہوں، ایک صرف عرض کروں گا، پروردگار میں چاہتا ہوں جس نے مجھ پر ظلم کیا اس کے ساتھ احسان کروں، جس نے میرا حق مارا ہے اسے عطا کروں، جس نے میرے ساتھ بے ادبی کی ہے اس کا احترام کرو۔ اس نبی کے ماننے والے ہو، بے شک غلطی ادھر سے صحیح، لیکن آپ جا کے کہیں غلطی ہم سے ہوئی ہے معاف کریں، آخر وہ جانور تو نہیں ہے نا، ایک نہ ایک دن وہ بھی معاف کرے گا۔ لہٰذا فقہ جعفریہ کا نورانی قانون یہ ہے کہ دوسرے کی غلطی کو معاف کرو، اس کے گناہ کو، زنا کی مثال دی ہے، گناہ کو چھپانے کی کوشش کرو، گناہ کو چھپا کر اس کی اچھائی کو اجاگر کر کے پیش کرو گے، دوستیاں ہی دوستیاں، آرام ہی آرام، سکون ہی سکون، بلائی بلائی ہے، یہاں کوئی بے سکونی کی بات نہیں ہوگی۔ صلوات پڑھے محمد وآلہ۔ ورنہ امام کا مقام کون نہیں جانتا، مشہور منصور الدوانقی، اپنے زمانے کا یزید، حکم دیتا ہے جلادوں کو آدھی رات کے وقت میں جعفر صادق کو بلاؤں گا، ننگی تلواریں ہاتھ میں لے کر رہنا، میں صرف امامے کو، جو عربوں کا طریقہ ہے، امامے کو، تاج کو ہلا دوں گا، آپ حملہ کرنا، انہیں قتل کر دینا۔ جلاد چاروں مومن نقل کر رہا ہے، روایت نقل کر رہا، اصول کافی سے لے کر بحار الانوار، مستدرک الوسائل، دیگر حدیث کی تمام کتابوں میں مستند طریقے سے اس روایت کو نقل کیا۔ کہتا ہے کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، چھٹے امام کو بلایا جانے لگا اور امام کے قتل کا مکمل طور پر اہتمام ہوا۔ جیسے امام دروازے پہ داخل ہوا، ظالم منصور خود مسند سے اٹھا گئے، ہاتھ دست بوسی کی، ہاتھ پکڑ کر آرام سے لا کر مسند پر ساتھ بٹھایا۔ فرزند رسول آدھی رات میں آپ نے کیوں زحمت کی؟ یہ لوگ آپ کو زحمت دے رہے ہیں، جاؤ آرام سے آپ گھر میں آرام کرو۔ جب خود بادشاہ یہ حالت پیش کرے کسی کو کیا مجال؟ وہ چلا گیا، امام چلے گئے، حالت بدل گیا، لوگوں نے کہا آپ نے کیا حکم دیا، یہ کیا کیا؟ امام کا مرتبہ، امام کا معجزہ، امام کی کرامت، کہا تمہیں کیا معلوم؟ جب جعفر صادق دروازے پر داخل ہوئے، ایک ایسا اژدہا جس کا ایک منہ کا حصہ عرش کو چھو رہا تھا اور ایک منہ کا حصہ فرش کو چھو رہا تھا، اور کہہ رہا تھا اے منصور اگر امام کو نقصان پہنچایا محل سمیت ہڑپ کر لوں گا۔ اسے دیکھ کر مجبوراً میں نے ان کا احترام کیا۔ امام چاہتے تو کوئی مشکل نہیں تھا، لیکن ائمہ نے دین کی خدمت کی خاطر قربانی، ایثار اور ایثار کا جذبہ رکھتے تھے، لہٰذا زہر بھی پیا ہے اور تلوار کے ظلم کو بھی سہا ہے۔ آج مشہور قول کے مطابق صادق آل محمد کو منصور الدوانقی کے ہی حکم سے زہر دغا سے شہید کر دیا۔ معلوم ہے آج کون یتیم ہوا ہے؟
وہ امام جو 14 سال قید و بند میں رہے ہیں، امام جعفر صادق کے دنیا سے جانے کے بعد یتیم ہو گئے۔ آج اپنے بابا کو یقیناً غسل دیا ہوگا، کفن دیا ہوگا، ادب و احترام سے لے جا کر آبا و اجداد کے اس قبرستان میں جہاں امام حسن مجتمع ہے، امام زین العابدین ہیں، امام محمد باقر ہیں، مشہور قول کے مطابق سیدہ ہے، رسول کے چچا عباس ہے، اصحاب و انصار موجود ہے، وہاں پر اپنے بابا کو ادب و احترام سے دفن کیا ہوگا۔ ہائے اے میرے سید و آقا امام موسیٰ کاظم، آپ پر بڑا ظلم ہوا، ظالموں نے آپ کے بابا کو زہر دغا سے شہید کر دیا، لیکن آپ کو جنازے سے غسل دینے سے نہیں روکا گیا، کفن دینے سے نہیں روکا گیا، ہائی ماتم کرنے سے کسی نے نہیں روکا ہوگا، بابا کے جنازے سے بچوں کو تمانچے مار کر نہیں اٹھایا ہوگا۔ ہائی مظلوم کربلا جس کے جنازے پر ننھی سکینہ جب باپ سے ملنے گئی ہے، ارے جنازے کو کسی کو یا لباس سے یا چہرے سے پہچانا جاتا ہے، حسین کی مظلومیت نہ بدن پر چہرہ ہے نہ لباس، پہچانے تو کیسے؟ ایک مرتبہ مقتل میں پہنچی، آواز آئی بنیا سکینہ الیہ الیہ، ارے میرے لال آؤ تم صحیح آئی ہو۔ جب قریب جا کر دیکھا سوائے کند خنجر سے کٹے ہوئے گلوئے مبارک کے کہیں منہ رکھ کر بوسہ دینے کی جگہ نہ تھی۔ ارے سینے پہ سونے والی سکینہ کس طرح بابا کے سینے پہ آرام کرے، نیزوں تلواروں کے درمیان بیٹھ گئی، ہائی بابا کی آواز بلند کر رہی تھی۔ ادھر زینب کبریٰ، شام غریباں کا وقت ہے، ننھے بچوں کو جمع کیا، جب سکینہ نظر نہ آئی ام کلثوم سے کہتی ہے، ام کلثوم اگر بچوں کی حفاظت آپ کرتی ہو تو ڈھونڈنے میں چلی جاؤ، اگر نہیں تو میں حفاظت کرو، آپ تلاش کریں۔ روایت ہے کہ ام کلثوم نے بچوں کی حفاظت شروع کی، زینب اب سکینہ کی تلاش میں گئی ہے۔ میرے لال بھائی کی نشانی، تمہاری پھوپھی تمہیں آواز دے رہی ہے، جواب دو کہاں ہو؟ راوی کہتا ہے ایک نشیب میں 2 بچوں کو دیکھا، باہوں میں باہیں ڈال کر سو رہے تھے، زینب نے خیال کیا شاید آرام کر رہے ہیں، جب جنازہ ہلایا گوڑوں کے ٹاپو تلے آ کر ننھے بچے شہید ہو گئے۔ عزادارو فریاد کرنے لگی، آگے بڑی ننھی سکینہ کو دیکھا بے سر کے ایک جنازے سے لپٹی ہوئی ہے، کہا سکینہ بابا کو کیسے پہچانا؟ کہا پھوپھی اماں جب میں قریب آئی اس جنازے سے آوائی بنیا سکینہ الیہ الیہ، میرے لال ادھر آؤ تمہارا بابا ادھر سو۔ الا ولعنۃ اللہ علی الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون۔